السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے شکیل احمد آفیشیل کی ایک نئی پیشکش۔ آپ بادشاہ ہیں، جی ہاں آپ جو میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ بادشاہ ہیں، اور اے میری بہن آپ ملکہ ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور اس وقت فرمایا جب ان کے پاس ایک شخص آ کر کہا کہ کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں، یعنی ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی، اور کیا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کیا تمہارے پاس بیوی نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں میرے پاس بیوی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس گھر ہے جو تمہارا ٹھکانہ ہے جہاں تم رات گزارتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں میرے پاس ایک گھر بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تب تو تم مالداروں میں سے ہو۔ تو اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ حضرت میرے پاس ایک خادم بھی ہے، ایک نوکر بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تب تو تم بادشاہوں میں سے ہو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نعمتوں پر شکر ادا کم کرتے ہیں اور شکوہ اور شکایت زیادہ کرتے ہیں۔ ہمیں اگر سالہ سال تک نعمتیں ملتی رہے تو ہم کبھی اس کو بیان نہیں کرتے، لیکن اگر ہمیں کبھی سر پر درد بھی ہو جائے تو ہم کئی دنوں تک اس کی شکایت اور شکوہ کرتے پھرتے ہیں۔ ہم اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر ادا کم کرتے ہیں، لیکن آنے والے مصیبتوں پر شکوہ اور وابیلہ زیادہ مچاتے ہیں۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ ہم ذرا غور کریں کہ جب پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے امیر وزیر جب پانی پینا چاہتے تھے تو ان کے پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہزاروں طرح کے جتن کیے جاتے تھے۔ جب وہ نہانا چاہتے تھے تو ان کے لیے بہت مشکل سے، بہت جتن سے پانی کو گرم کیا جاتا تھا۔ جب وہ سفر کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے تیز رفتار گھوڑے کا انتظام کیا جاتا تھا جس پر سوار ہو کر وہ سفر طے کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں وہ ساری سہولتیں ہمیں میسر ہے جو صرف اور صرف کسی زمانے میں بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ آج اگر ہم ٹھنڈا پانی پینا چاہیں تو فریج کا دروازہ کھولنے کے بعد ٹھنڈا پانی ہمارے ہاتھ میں۔ آج اگر ہم گرم پانی سے نہانا چاہیں تو غسل خانے میں جا کر گیزر کا ایک بٹن دبائیں گے تو ہم گرم پانی سے نہا کر واپس چلے آئیں گے۔ اگر ہم سفر کرنا چاہیں تو کار یا موٹر سائیکل پر بیٹھ جائیں گے تو یہ ہمیں تیز رفتار گھوڑوں سے زیادہ تیز سفر طے کرائے گی۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ پریشانیوں کی طرف ہے، آسانیوں کی طرف بالکل نہیں ہے۔ ہماری ساری توجہ ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں کی طرف ہے جو ہمارے پاس تعداد میں بہت کم ہے، اور ان نعمتوں کی طرف بالکل بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس بے شمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اس کی وجہ سے تمہارے اندر ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نعمتوں میں سے سب سے پہلے جس نعمت کا حساب لیا جائے گا وہ یہ کہ کیا ہم نے تمہیں ایک صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں سیرابی کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ ہم ذرا زندگی کا 2 منٹ صرف کر کے سوچیں، کیا ہمارے پاس یہ 2 نعمتیں میسر ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے پاس ایک صحت مند جسم ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے پاس سیرابی کے لیے ٹھنڈا پانی ہے یا نہیں؟ ہم ذرا سوچیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں آ کر کہے کہ میں تمہیں 2 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں اور تم مجھے اپنی دونوں آنکھیں دے دو، کیا ہم تیار ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی آ کر کہے کہ میں تمہیں 4 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں، تم مجھے اپنے کان دے دو، کیا ہم تیار ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر سوچئے کہ ہم کتنی قیمتی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی سوچیں کہ کیا ہم اپنے رب کی شکر ادا کر رہے ہیں یا پھر شکایت اور شکوہ کر کے اپنے رب کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور بھی نعمتوں سے نوازیں گے، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ سو آئیے نا ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، نہ کہ ناشکرہ۔